نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دے مال اس کی محبت پر، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور دے مال گردنیں چھڑوانے میں، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ۔ اور وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کر بیٹھتے ہیں، اور صبر کرنے والے ہیں تنگیوں میں، سختیوں میں اور وزدرائی تکلیفوں میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت میں۔ یہی لوگ ہیں سچے اور یہی لوگ ہیں تقوی والے۔ آیت بر کے متعلق بات چل رہی تھی کہ دین کسی ایک جز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف اسی جز کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور پھر اس کی وجہ سے اور سینکڑوں چیزیں بلکہ ہزاروں چیزوں کو نظر انداز کر دے اور چھوڑ بیٹھے۔ انہوں نے جو صرف تحویل قبلہ کے مسئلے کو پکڑ لیا اور اسی پر بیٹھ گئے کہ قبلہ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی اصل نیکی تھوڑی ہے جس کے پیچھے تم جا رہے ہو۔ جو اصل کرنے کے کام ہیں، نیکی کے کرنے کے کام ہیں، وہ کرو۔ وہ کیا ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے۔ عقائد و اعتقادات کے متعلق نیکی اللہ نے الگ بتلائی، اخلاق کے متعلق نیکی کیا ہے وہ الگ بتلائی، اعمال کے متعلق نیکی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے الگ بتلائی۔ تینوں چیزیں الگ الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس لیے کہ انسان جب کسی کو اپنا آقا تسلیم کر لیتا ہے اور اسے اپنا آقا مان لیتا ہے، ایک تو اس کی فکر میں، اس کے تصورات میں ہمیشہ اس کا آقا ہی آقا ہوتا ہے کہ میرا آقا ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے، ان سے ناراض ہوتا ہے، ایسا کروں گا وہ خوش ہوگا، اس طرح کروں گا وہ خوش نہیں ہوگا۔ اس کی فکر میں صرف اور صرف اس کا آقا ہی ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے اعمال و کردار سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس کو اپنا آقا مانتا ہے اور کس کو یہ مانتا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں۔
اس کے اعمال اس کا آئینہ ہوتے ہیں، اعمال خود بتلا دیتے ہیں یہ آقا کس کو تسلیم کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر انسان کی زبان اور انسان کا قلم ہے، جس سے وہ اپنے آقا کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تعریفی کلمات کہتا رہتا ہے۔ جو پہلی چیز ہے وہ بمنزلہ بنیاد کے ہے، دوسری چیز بمنزلہ عمارت کے ہیں، اور تیسری چیز تزیین کے معنی اور خوبصورتی کے درجے میں ہے۔ یہی چیزیں ایمانیات کے متعلق اور عقائد کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ عقائد میں بر اور نیکی کیا ہے تاکہ بنیاد ٹھیک ہو جائے، اعمال میں بر اور نیکی کیا ہے تاکہ کردار ٹھیک ہو جائے، کردار سے پتہ لگے کہ کس کو اپنا آقا اور مولا مانتا، اور پھر تکمیل کے لیے، تزیین و آرائش کے لیے اخلاق کا درجہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو بھی درست کر لے، اپنے اعمال کو بھی درست کر لے، جو نوک پلک ہے اور وہ چیزیں اخلاق سے ٹھیک ہو جائیں۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ صرف اپنے چہروں کے رخ کے پیچھے نہ جاؤ کہ ہمارے چہرے کا رخ کیا ہے، اصل میں اپنے قلوب کا جو رخ ہے اسے ٹھیک کر لو۔ دلوں کا رخ اصل میں ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب دل کا رخ تمہارا ٹھیک ہو گیا تو چہروں کے جو رخ ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دل کا رخ سب سے پہلے اپنا ٹھیک کرنا ہے۔ چہرہ تو قبلے کی طرف ہے، منہ قبلے سے ہٹتا ہی نہیں ہے، نظر کعبے سے ادھر ادھر جاتی ہی نہیں ہے، لیکن دل کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے، غیر اللہ کی محبت دل میں آباد کی ہوئی ہے، تو چہرہ بیت اللہ کی طرف کرنا اس کا فائدہ تو کوئی نہیں۔ اصل تو اپنے دل کو متوجہ کرنا ہے اللہ کی طرف، چہرہ خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے، چہرہ خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ٹھیک آ جاتی ہیں خود بخود۔ تو عقائد میں بر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی یہ، بنیادی نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں اور نبیوں پر ایمان لائیں۔ 5 چیزیں عقائد میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی۔ ان میں سے اصل چیز آمنا باللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کو مانے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، یہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی، یہ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آ گئیں۔ ملحد بن کر نہ رہے، اللہ کے وجود کا قائل رہے۔ آمن باللہ میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کائنات باقی ہی نہ رہ سکتی، یہ اس کے وجود سے قائم ہے۔ یہ دہریوں کا عقیدہ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ زندگی، یہ موت، یہ بس زمانے کی کھیل ہے اور کچھ نہیں، نہیں بھی نہیں، زمانے کی کھیل نہیں، زندگی اور موت اللہ اسے بنانے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس موت و حیات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، خود بخود نہیں ہیں یہ چیزیں۔ کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہوتا، اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ گئی، یہ انسان کیسے وجود میں آ گیا، یہ اللہ نے ان سب کو بنایا ہے۔
اور دوسرے نمبر پر وہ جو بنانے والا ہے وہ وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس سے کوئی اپنی بات زبردستی منوانے والا نہیں۔ ان ساری چیزوں میں وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہیں۔ یہ ہے اللہ کو ماننے کا مطلب کہ وہ اکیلا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی ذات پر جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، اس کی صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو بار بار بیان کیا کہ خالق اللہ، رازق اللہ، سمیع اللہ، بصیر اللہ، اللہ اکبر، حکومت کرنے والا اللہ، سلطنت کا مالک جو ہے وہ اللہ، شفا دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ۔ اللہ کی صفات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اور جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ المستجمع لجمیع صفات الکمال، کمال کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب اللہ رب العزت کے میں جمع ہے۔ یہ ہے آمن باللہ۔ اسے اللہ نے پیدا کیا انسان کو ایک مقصد کے لیے۔ انسان اپنے اس مقصد میں پورا اترا ہے یا نہیں اترا، اس کا فیصلہ جس دن کیا جائے گا اس کو کہا جاتا ہے والیوم الآخر، آخرت کا دن، قیامت کا دن۔ اس پر ایمان لانا دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، دوسری چیز بیان فرمائی کہ ایک دن یہ ساری کائنات ختم ہوگی، یا آسمان زمین یہ کچھ نہیں رہے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی، یہ آسمان اور آسمان سے بدل دیا جائے گا۔ وہاں پر جا کر فیصلہ ہوگا، یہاں دنیا میں فیصلہ نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ دار الامتحان حال اور ہوتا ہے، نتیجے کی جگہ اور انعام کی جگہ اور ہوتی ہے، جزا اور سزا کی جگہ اور ہوتی ہے۔ یہ کائنات، یہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، جزا اور سزا کا عالم اور ہے، اس کی جگہ اور ہے، یہ نہیں ہے۔ والیوم الآخر، ایمانیان ایمان باللہ سے شروع ہوتی ہیں اور ایمان بالآخرت پر جا کر مکمل ہوتی ہیں، درمیان میں باقی ساری ایمانیات ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں جب اللہ تعالیٰ ایمانیات کا ذکر فرماتے ہیں تو آمن باللہ والیوم الآخر، آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے، باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، جس سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کو مان لو، قیامت کو مان لو، نجات ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے دیگر جگہ اس کی تفصیل بیان کی اور یہاں پر بھی فرمایا والملائکۃ، تیسری چیز اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کی مخلوق جو فرشتے ہیں اسے بھی مانے گا، اسے بھی مانے گا اور تسلیم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی، یوں سمجھے کہ یہ ایک مستقل فوج ہے ملائکہ، کہ مختلف ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کی ہیں، اور یہ نورانی جسم ہیں، جسم نورانی یتشکل باشکال المختلفۃ،
لا یذکر ولا یؤنس، نورانی مخلوق ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے، انسان تو جس شکل میں اسی شکل میں ہے نا، فرشتوں کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی ہے کہ وہ مختلف شکلیں بھی اختیار کر لیتے ہیں، مختلف صورتوں کے اندر آتے ہیں۔ اور فرشتوں کے متعلق فرمایا لا یذکر ولا یؤنس، ان میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے، ان چیزوں سے پاک صاف ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہی نہیں ہیں، اور مختلف امور اور ڈیوٹیاں ان کے حوالے ہیں۔ تو فرشتوں کا بھی مستقل جو ہے نا وجود ہے، وہ موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ کے فرشتے موجود ہوتے تو ہمیں نظر آتے، نظر نہ آنا یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں کہ ایک چیز موجود ہی نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو انسان نہیں دیکھتا لیکن مانتا ہے۔ اسی سے تو گمراہ ہوئے ملحد لوگ کہ اگر اللہ ہوتا تو نظر آتا، اللہ ہوتا تو نظر آتا، تو نظر نہیں آتا، وہ انکار کر بیٹھے کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اسی کے ذیل میں یہ آیا کہ فرشتے ہوتے تو نظر آتے، نظر نہیں آئے تو ہے ہی نہیں ہے۔ بھائی انسان کو بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی، لیکن بھوک نظر آ رہی ہوتی تو ہے نا۔ انسان کے سر میں درد نظر آ رہا ہوتا، نہیں نظر آ رہا ہوتا، درد ہوتا تو ہے نا۔ ہوا انسان کے پاس سے گزرتی ہے، کیا انسان نے ہوا دیکھی ہے لیکن مانتا ہے کہ ہوا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں اپنی نشانیوں سے، اپنے آثار سے نظر آتی ہیں، اور یہ ساری کائنات تو علامت اور نشانی ہے اللہ کے وجود کی، اللہ کے وجود کی۔ اس لیے ساری کائنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم۔ الحمدللہ رب العالمین، عالم علامت سے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ کے وجود کی علامت ہے، اللہ کے وجود کی علامت ہے یہ ساری کائنات۔ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کا وجود سمجھ میں نہ آئے، اور اللہ کو تو مان لیں، ایمان تو لے آئیں، لیکن فرشتوں کا انکار۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ فرشتوں کے وجود کے منکر کہ نظر نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہے۔ بھئی آپ کے نظر تو ہے کتنی ہے، آپ کو تو دیوار کے آگے نظر نہیں آتا کہ کیا ہے، آپ کو آگے نظر آتا ہے، پیچھے نہیں پتا کہ کیا ہے۔ اور دیکھنے چلے ہیں اللہ کے فرشتوں کو، دیکھنے چلے ہیں جنت کو اور جہنم کو، کہ اگر جنت ہوتی جہنم ہوتی تو کہیں موجود ہوتی، ہم بھی جا کے دیکھتے، لہٰذا نظر کہیں نہیں آتی، جنت کے وجود کا انکار کر دیا۔ والملائکۃ، باقی چیزیں نہ بھی ہوں، اللہ نے جس حقیقت کو قرآن میں بیان کر دیا اس کے متعلق تو ذرہ برابر شک ہونا ہی نہیں چاہیے، شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ والملائکۃ والکتاب، چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کتاب پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جن ہدایت ناموں کا انتخاب کیا، اور پھر ان ہدایت ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل کیا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے وہ کتابیں، وہ اللہ کے پیغامات انسانوں تک پہنچائیں اور تشریح کر کے بتائیں، ان تمام کتابوں کو ماننا یہ بھی ہمارے ایمان میں شامل ہے، ایمان میں شامل ہے۔ اور ان نبیوں کو بھی ماننا جنہیں اللہ نے بھیجا کہ وہ کتاب کی تشریح کر کے لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، اللہ کے احکامات پہنچائیں، ان نبیوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی نبی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، کسی کتاب کو مانیں اور کسی کتاب کو نہ مانیں، یہ جائز ہی نہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں تفریق کرنا جائز نہیں کہ فلاں نبی پر تو ایمان ہے فلاں پر نہیں۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا، جو سچا نبی ہے، سچے نبی کی نبوت کا انکار کرنا سارے نبیوں کا انکار کرنا ہے، اور ایک نبی کو مان لینا، اس کی اتباع کر لینا سارے نبیوں کی اتباع ہے۔ تو ایمان سب پر لانا ہے،
لیکن اتباع کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب نبیوں پر ایمان، جتنے نبیوں پر کتابیں آئیں سب پر ایمان، لیکن اتباع آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی۔ عقائد اور عمل قرآن مجید کے مطابق، باقیوں پر اور پہلیوں پر عمل منسوخ ہو گیا ہے کتابوں پر۔ بڑی کتابیں 4، انبیاء 2 درجن کے قریب جن کے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، باقیوں کی تفصیل اور نام ذکر نہیں کیے گئے، تو جن کا تفصیلی ذکر آیا ان پر تفصیلاً ایمان لائیں، اور جن کا اجمالاً ذکر آیا اجمالاً ایمان لائیں۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے اسی طریقے سے ماننا یہ ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے ایمانیات میں بر، کہ انسان اللہ کو ماننے والا بنے، قیامت کو ماننے والا بنے، فرشتوں کو ماننے والا بنے، کتابوں اور نبیوں کو ماننے والا بنے، تو یہ بر کا اصلی اور سب سے پہلا درجہ ہے کہ جب یہاں تک آ جائے گا تو بر اس انسان کے اندر آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ایمانیات اور اعتقادیات میں بر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تشریح آئندہ دروس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔